اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مختصر ٹائم میں، کیونکہ آپ لوگ لمبی بات سنتے نہیں ہیں، اس لیے بہت سی مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ نیک اولاد کی نشانیاں، اولاد نیک کون سی ہوتی ہے۔ اس میں پہلی نشانی جو ہے اولاد کی، یہ نیک اولاد ہوتی ہے، وہ ہے کہ والدین کی خدمت کو وہ اپنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا راز سمجھتی ہو۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج کی تو فرمایا، میں معراج پر گیا تو وہاں میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتلایا گیا کہ نعمان بن حارث ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، یعنی والدہ کی خدمت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے قرآن پڑھنے کے بعد وہاں جنت میں آسمانوں میں پہنچا دی۔ پردے زمین پر ہیں اور آباد آسمانوں میں، آسمان کے لوگ جو ہے وہ محدود ہو رہے ہیں۔ یہ نیک اولاد کی نشانی ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ جو ہے اس میں سلوک کرتے ہیں۔ دوسری نشانی جو ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے جب تقابل ہو آدمی کا اولاد کی خواہشات، بیوی کی خواہشات اور ادھر والدین ہوں، تو پھر جو بندہ اپنی والدین کی خواہش کو مقدم رکھتا ہے، والدہ کو مقدم رکھتا ہے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے مقابلے میں، وہ آدمی جو ہے وہ صالح آدمی ہے جو ایسا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو نبی نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرا باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، سب سے بڑا دروازہ ہے، تو چاہے تو اسے ضائع کر دے، چاہے اسے محفوظ کر لے۔ اس لیے والدین کو معاملات میں ترجیح دینی چاہیے، جس طرح حافظ قاری صہیب میر محمدی حافظ اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر بیوی کو 5000 روپیہ تو دیتا ہے مہینے کا خرچہ، تو والدہ کے حق ہے کہ والدہ کو بھی خرچہ دو۔ یہ نہیں ہے کہ والدہ نے کیا کرنے، والدہ کو بھی دو تاکہ ان کے ہاتھوں سے صدقہ خیرات ہو، ان کی آخرت بہتر بن جائے۔ بیوی کو دیتا ہے تو والدہ کو بھی دینا چاہیے، باپ کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے اولاد اور بیوی کی خواہشات کا جب مقابلہ ہو جائے تو والدین کو آگے رکھنا چاہیے۔ یہ نیک اولاد کی دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک اولاد جو ولد صالح یدعو لہ، کہ 3 چیزیں ہیں جو آدمی چھوڑ کے جاتا ہے جو سب کا جاریہ ہوتا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ ہے نیک اولاد کی نشانی۔ اور قاری صہیب میر محمدی حافظ اللہ نے یہاں بھی ایک مثال سلف کا حوالہ دیا کہ ایک آدمی نے پوچھا جی بتلائیے کہ میں نیک ہوں، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے کہ آپ نیک ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا نہیں بتائیے میں نیک ہوں کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر میرا بھی ایک سوال ہے، تو انہوں نے کہا یہ بتلا کہ تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کرتا ہوں۔ فرمایا جب تو والدین کے لیے دعا کرتا ہے نا ان کی بخشش کی، پھر تو نیک آدمی ہے۔ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد کی نشانی یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، یہ نیک اولاد کی نشانی ہے۔ اور چوتھی بات جو حافظ صاحب نے بیان نہیں کی میں کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم صلہ رحمی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین، اپنے والد کے دوستوں کا احترام کرو۔ نیک اولاد کی یہ نشانی ہے کہ باپ کے جانے کے بعد وہ اپنے باپ کے دوستوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ ایک ہے باپ کا احترام کرنا، ایک ہے ان کے باپ کے دوستوں کا احترام کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے باپ کے وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہو تو خود بھی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ محبت اور پیار کرو۔ اس کا واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ سفر کر رہے تھے، تو سفر میں ایک آدمی ان کے والد محترم جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دوست مل گئے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سواری بھی دے دی، پگڑی دے دی۔ دوستوں نے کہا
کہ آپ انہیں پگڑی دے دیتے، یہی کافی تھا، سواری لینے کی ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہو اس بات کے بعد ان کے دوستوں کا احترام کرو. تو میں اپنے باپ کا احترام کرتے ہوئے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوست کا احترام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی تحفہ دے دی اور پگڑی بھی تحفہ دے دی. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے اندر یہ فکر پیدا کرے کہ وہ اپنی والدین کے لیے ایک نیک اولاد بنے. آمین ثم آمین.